السلام علیکم ناظرین۔ عورت کی پیدائش مٹی سے کیوں نہ ہوئی؟ عورت کی شرمگاہ کس چیز سے بنائی گئی؟ اللہ نے جب انسان کی پیدائش کا ارادہ کیا تو فرشتے کو بھیجا کہ زمین میں سے مٹی لاؤ۔ جو فرشتہ آیا تو زمین نے مٹی دینے سے انکار کر دیا، اور عورت کو بنانے کی باری آئی تو زمین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں جنت میں ٹھہرایا تو ہر سمت نعمتوں کی کثرت تھی، پھولوں کی خوشبو تھی، نہروں کا بہاؤ تھا، پرندوں کی آوازیں تھیں، رنگوں کا حسن تھا، سکون تھا، آرام تھا، مگر ایک سکون ایسا تھا جو ابھی تک مکمل نہ ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں چلتے ہوئے رکے، خاموش ہوئے اور دل میں ایک احساس کی ہلکی سی چبھن محسوس کی۔ جنت میں ہر چیز تھی مگر کوئی ایسا نہ تھا جسے دیکھ کے دل اپنی کیفیت سمجھا سکے، کوئی ایسا نہ تھا جو ان کی خاموشی کا مفہوم جان سکے، کوئی ایسا نہ تھا جس کے ساتھ بیٹھ کر قرب کی لذت محسوس کی جا سکے۔ آدم نے آہستہ سے عرض کیا، یا رب، میں تیرے فضل کا شکر ادا کرتا ہوں مگر میرے دل میں ایک انجانی سی تنہائی ہے۔ اللہ رب العزت جو دلوں کی دھڑکنوں کو سنتا ہے، جو بندے کی خاموش آہ کو بھی جانتا ہے، اس نے آدم کے اس بے نام احساس کو بھی خوب پہچان لیا۔ پھر ایک لمحہ آیا جب آدم ایک نرم سی نیند میں چلے گئے۔ اس لمحے اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے ایک ایسا وجود پیدا کیا جو نہ صرف جسمانی طور پر حسین تھا بلکہ روحانی طور پر بھی لطیف تھا۔ اس وجود میں نرمی تھی، محبت تھی، احساس تھا، وفا تھی، سکون تھا، نور تھا، اور ایک عجیب کشش تھی کہ دیکھنے والے کا دل فوراً مانوس ہو جائے۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی تو پہلی بار اس لطیف ہستی کو دیکھا۔ دل نے ایک عجیب سے سکون پایا، جیسے وہ خلا جو کئی لمحوں سے دل میں تھا بھر گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، یہ تمہاری زوجہ ہے، اس کا نام حوا ہے۔ میں نے اسے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، نہ میں نے اسے تمہارے سر سے پیدا کیا کہ وہ تم پر حکومت کرے، نہ تمہارے پاؤں سے کہ تم اسے روند ڈالو، بلکہ تمہاری پسلی کے پہلو سے تاکہ یہ تمہارے برابر رہے، تمہیں سہارا دے، تمہارے ساتھ چلے، تمہارے دل کے قریب رہے۔ میں نے اس کے اندر وہ نرمی رکھی ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑ دے، وہ محبت رکھی ہے جو تھکے ہوئے انسان کو زندگی دے دے، وہ آنسو رکھے ہیں جو درد محسوس کریں، وہ مسکراہٹ رکھی ہے جو گھر کو جنت بنا دے۔ عورت کو میں نے گھر کا چراغ بنایا ہے، نسلوں کے محافظ بنایا ہے، محبت کا مرکز بنایا ہے، رحمت کا دروازہ بنایا ہے۔ آدم نے حوا کو دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ صرف ایک وجود نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ مکمل کرنے والی نعمت ہے۔ عورت کی تخلیق ایک جسم کا اضافہ نہیں بلکہ دل، روح اور زندگی کی تکمیل تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت صرف پیدا نہیں کی گئی بلکہ آدم کے دل کا سکون بن کر عطا کی گئی ہے۔ ایک دن ایک صحابی بھاری قدموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چہرے پر پریشانی کی لکیریں تھیں، آنکھوں میں بے اطمینانی تھی، دل میں سختی تھی اور الفاظ میں ہچکچاہٹ۔ انہوں نے آہستہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے مگر میرا دل اسے قبول نہیں کر رہا۔ لوگوں نے میرے کانوں میں بھر دیا ہے کہ بیٹی بوجھ ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، اور انہی باتوں نے میرے دل کو سخت کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ڈانٹنے کی بجائے محبت سے قریب بٹھایا اور پوچھا کہ تم نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے؟ صحابی نے سر جھکا کر کہا، نہیں یا رسول اللہ، دل میں اتنی سختی تھی کہ دیکھ بھی نہیں سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، جب تم اپنی بیٹی کی طرف دیکھو گے تو تمہیں اس کے چہرے پر اللہ کی رحمت نظر آئے گی، جب وہ تمہیں پکارے گی تو تمہیں اس کی آواز میں برکت محسوس ہوگی۔ جان لو کہ بیٹی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا تحفہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ الفاظ ارشاد فرمائے جنہوں نے صحابی کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیٹی کی پرورش محبت سے کرے، اس کے ساتھ نرمی کرے، اسے خوش رکھے، میں قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ایسے کھڑا ہوں گا۔ اور آپ نے اپنی 2 انگلیاں ملا دیں۔ یہ جملے صحابی کے دل میں یوں اترے کہ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، دل کا بوجھ اتر گیا، گھر کی طرف دوڑے جیسے کوئی خزانہ ان کا انتظار کر رہا ہو۔ دروازہ کھولا تو بیٹی ماں کی گود میں مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے پہلی بار بیٹی کو دیکھا تو دل پگھل گیا۔ انہوں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، سینے سے لگایا، اس کے چہرے کو چوم کر کہا، تو رحمت ہے، تو اللہ کی برکت ہے، تو میری عزت ہے، تو مجھے جنت کے قریب کرنے والی ہے۔ گھر میں سکون کی لہر پھیل گئی
ماں کی آنکھوں میں خوشی آئی اور باپ کے دل میں وہ روشنی اتری جو صرف بیٹی کی وجہ سے ملتی ہے۔ اسلام نے ثابت کر دیا کہ عورت نہ بوجھ ہے نہ شرمندگی، بلکہ وقار ہے، رحمت ہے، سکون ہے، گھر کی عزت ہے۔ بیٹی ہو تو در رحمت، ماں ہو تو قدموں تلے جنت، اور بیوی ہو تو دل کی سکون۔ اسلام نے عورت کو عزتوں کی ملکہ بنایا ہے اور اس کی قدر کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ زمین پر ایک مخلوق پیدا کرے جو اس کے کائنات کے احکام کو سمجھے، اس کی عبادت کرے، اس کی قدرت کے راز جان سکے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لاؤ تاکہ اسے مٹی سے میں انسان کو پیدا کروں۔ فرشتوں نے زمین کی طرف دیکھا اور کہا، یا رب، زمین پر مٹی کی بہتات ہے مگر اس کی کوئی طاقت نہیں کہ یہ اپنا حصہ دے، یہ نہیں دیتی، یہ پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ تمہارے لیے مشکل نہیں، تم صرف میری طرف سے حکم پورا کرو۔ فرشتوں نے زمین کو کہا کہ اپنا حصہ دے۔ زمین نے جواب دیا، یا رب، میں اپنے اندر کے راز ظاہر نہیں کر سکتی مگر تیری مرضی کے سامنے سب تابع ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور زمین نے تھوڑی سی مٹی دی جس میں سب خصوصیات موجود تھیں۔ اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے جسم کو سنوارا، ان کے ہر عضو کو کامل بنایا، ان میں عقل و شعور عطا کیا، پھر اپنی روح پھونکی تاکہ وہ زندہ ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جب زندگی گزارنے لگے تو ہر نعمت دستیاب تھی، ہر شجر کا پھل، ہر ندی کا پانی، ہر خوشبو کا حسن، مگر دل میں ایک خالی پن باقی تھا۔ کسی سے بات کرنے کی خواہش تھی، کسی سے سکون پانے کی خواہش تھی، کسی کے ساتھ اپنا دل بانٹنے کی خواہش تھی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب، میں سب کچھ دیکھتا ہوں مگر دل میں وہ سکون نہیں جو مکمل زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو ایک ہم سفر کی ضرورت ہے، ایک ایسی مخلوق جو ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو، دل کے قریب ہو، سکون بنے اور زندگی کی تکمیل ہو۔ اب سوال یہ تھا کہ عورت کس طرح پیدا کی جائے؟ کیا وہ مٹی سے پیدا ہو یا آدم کی ہڈی سے؟ اگر مٹی سے پیدا ہوتی تو الگ مخلوق بن جاتی، الگ جسم سے، الگ وجود، الگ روح۔ اللہ نے چاہا کہ عورت آدم کا حصہ بنے، ان کے قریب رہے، ان کے دل کا سکون بنے، ان کی زندگی کو مکمل کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہلکی نیند دی اور ان کی ایک پسلی سے عورت کو پیدا کیا۔ پسلی کی نرمی، قرب دل اور جسمانی مقام سب اس حکمت کا حصہ تھا کہ عورت کبھی مرد کی دشمن نہ بنے، کبھی اس پر برتری کا دعویٰ نہ کرے، بلکہ ہمیشہ اس کے قریب، اس کے ساتھ، اس کے ہم سفر اور اس کی زندگی کی تکمیل کے لیے ہو۔ عورت کی تخلیق میں اللہ نے نرمی رکھی، صبر رکھا، محبت رکھی، رحم رکھا، احساس رکھا اور سکون رکھا۔ اگر عورت مٹی سے بنائی جاتی تو یہ سب خوبیاں مٹ جاتی، لطافت ختم ہو جاتی، محبت کمزور ہو جاتی اور انسان کی زندگی مکمل نہ ہوتی۔ پسلی سے پیدا ہونے والی عورت مرد کے ساتھ قدم بقدم چلے، دل کے قریب رہے، گھر میں رحمت بنے، نسل کی محافظ بنے، خاندان کی طاقت بنے اور ہر مشکل میں سکون کا سرچشمہ بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عورت کو دیکھا تو ان کا دل سکون سے بھر گیا، یہ محسوس کیا کہ یہ مخلوق صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے، صرف سانس نہیں بلکہ زندگی کی تکمیل ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہر تخلیق میں چھپی ہے۔ عورت اور مرد دونوں کی تخلیق میں اتنی محبت، اتنی حکمت، اتنی نرمی رکھی گئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نعمت، سکون، رحمت اور محبت بن جائیں۔ یہ وہ راز ہے جن کے بغیر انسان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو عورت اور مرد کے تعلق کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ سکون، محبت اور ہم آہنگی کا مظہر بناتی ہے۔ شریعت اسلامیہ ایک صالحہ عورت کو دنیا آخرت کا بہترین سرمایہ کہتی ہے، کیونکہ جس شخص کو نیک عورت مل گئی اس کی دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت ہوگی۔ اس کی عقلی دلیل یہ بھی ہے کہ جب عورت نیک ہوگی تو وہ اپنے فرائض، زوجیت، اولاد کی حقوق اور ان تمام فرائض و حقوق سے واقف ہوگی جن کا اس سے تقاضا ہوگا، تو وہ عورت ان تمام حقوق و فرائض کو ادا کرے گی، تو ایسا گھرانہ دنیا میں ہی جنت کی نظیر ہوگا۔ اسلام نے دعوت کو تقدیس عطا کی، اسے بلند مرتبت عطا کی ہے۔ بس عورت بیٹی ہے تو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بہن ہے تو بھائیوں کی غیرت، بیوی ہے تو اپنے شوہر کی عزت و عظمت، ماں ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی گئی ہے۔ ماں باپ کی فرما بردار جب ماں باپ کے ماتحت ہوتی ہے تو ان کی فرما برداری اس حد تک کہ ان کے آگے اف تک نہیں کہتی، اور جو وہ حکم دے انہیں برضا و رغبت کرتی ہے۔ ایک صالح معاشرے کی تربیت یافتہ عورت میں یہ وصف خاص شامل ہوگا کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوگی، وہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے کی مذمت کرنے والی ہوگی، باپردہ اور حجاب کو پسند کرے گی۔ اس عورت میں یہ وصف بھی ہوگا
کہ وہ اپنے شوہر کے حکم پر اطاعت گزار ہوگی، کبھی اپنے شوہر کے دکھ کا باعث نہ بنے گی۔ حضرت ابو طلحہ گھر سے سفر کے لیے روانہ ہونے لگے تو بیٹا گھر میں شدید علیل تھا۔ واپس آئے تو بیٹا وفات پا چکا، تو ان کی اہلیہ نے سوچا کہ میرے خاوند تھکے ہوئے آئیں گے تو میں آتے ہی انہیں یہ خبر نہ دوں گی۔ حضرت ابو طلحہ آئے، اہلیہ نے کھانا پیش کیا، انہوں نے بیٹے کے متعلق پوچھا تو فرمایا ہمارا بیٹا اب سکون میں ہے۔ حق زوجیت ادا کیے، رات گزر جانے کے بعد اپنے شوہر کو بتایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عورت کا یہ عمل بہت پسند آیا۔ صالحہ عورت خود اپنی تعمیر و تذکیر کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بہترین مربیہ ہوتی ہے، انہیں آداب و اخلاق سکھاتی ہے، دینی تعلیم سے مالا مال کرتی ہے، جیسے سیدہ فاطمہ اور دیگر صحابیات کی مثال ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کی کہ بچپن میں ہی بڑوں والا کردار ادا کرنے لگے۔ اس سلسلے میں حضرت عبد القادر جیلانی کی والدہ کی تربیت قابل تذکرہ ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو سچ بولنے کی تلقین کی اور اس بچے کی سچ بولنے سے کتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جنت کی حقدار عورت جس میں 4 اوصاف ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت نماز پنجگانہ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت، ایسی عورت کے سامنے جنت کی 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس میں چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں کچھ ایسی عورتوں کے تذکرے کرتے ہیں جن کا حیا اور ایمان مثالی ہے۔ سیدہ مریم بنت عمران، جن کا اپنی عزت کی حفاظت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان کی گواہی میں نومولود کو قوت گویائی عطا کی۔ سیدہ عائشہ، جن پر تہمت لگی تو خود رب رحمان نے شہادت دی، ان ھذا بہتان عظیم۔ سیدنا شعیب کی نور نظر قرآن ان کے چلنے کے انداز کو حیا کی چال قرار دیتے ہوئے عرض کرتا ہے، وہ چلی تو حیا کے ساتھ چلی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اخرج البخاری فی صحیح بخاری مسلم میں ایک عورت کا تذکرہ ہے کہ وہ مرگی کے دورے کے باوجود باپردہ رہتی تھی۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ میں شفا یاب ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا تو اللہ سے جنت طلب کرو یا شفا یاب ہو جاؤ۔ عرض کرنے لگی، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جب دورہ پڑتا ہے تو میرا پردہ نہیں سلامت رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے بعد کئی سال یہ عورت زندہ رہی اور مرگی کا دورہ پڑتا رہا مگر کبھی بھی اس کا پردہ نہ کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک خاتون کے پردے کی خود ذمہ داریاں لے لیں۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور فرما برداریں اور سچے اور سچیاں اور صبر کرنے والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ بس لمحات و حالات موجودات بھی ایسی عورت کا تقاضا کرتے ہیں جو اپنے علم، تقوی، حیا، اخلاق و کردار میں ایسی محسنہ ہو کہ نہ صرف اس کے کردار کے اثرات اس پر نظر آئیں بلکہ ساری معاشرات اس کے مینار نور سے روشن ہوں۔ عورت کا اصل حسن اس کا زیور اس کی شرم و حیا اور باپردہ رہنا ہے۔ اگر عورت اپنی شرم و حیا کی چادر کو اتار دے تو اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا۔ شرم و حیا عورت کا زیور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ احادیث مبارکہ میں حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا ہے۔ حیا انسان کا فطری جذبہ ہے اور حیا کا مطلب یہی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان خود کو جس حالت میں دیکھا جانا پسند نہ کرے اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اپنے جسم کو ڈھانپنا اور بری نظروں سے بچانا حیا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 22 میں بتایا گیا ہے کہ سیدنا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب جنت میں ممنوع درخت کا پھل چکھ لیا
جس سے ان کا لباس اتر گیا تو وہ بے ساختہ درختوں کے پتے لے کر اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ یہ حیا کے جذبے کا اظہار تھا جو انسانی فطرت اور جبلت کا حصہ ہے، اور یہ کسی تمدنی ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا بلکہ سب سے پہلے انسانی جوڑے کی فطرت میں شامل تھا۔ ترجمہ اور کہہ دیے ایمان والیوں کو نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتی رہیں اپنے سطر کو، اور نہ دکھلائیں اپنی سنگار مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے، اور ڈال لیں اور اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر، اور نہ کھولیں اپنا سنگھار مگر اپنے خاوند کے آگے، یا اپنے باپ یا اپنے خاوند کے باپ کے، یا اپنے بیٹے یا اپنے خاوند کے بیٹے کے، یا اپنے بھائی کے، یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں، یا اپنی عورتوں کے، یا اپنے ہاتھ کے مال کے، یا کاروبار کرنے والوں کے کہ جو مرد کے کچھ غرض نہیں رکھتے، یا لڑکوں کے جنہوں نے ابھی نہیں پہچانا عورتوں کے بھید کو، اور نہ مارے زمین پر اپنے پاؤں کو کہ جانا جائے وہ چھپاتی ہیں اپنے سنگار، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اے ایمان والو تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ ایک مسلمان عورت 3 اوقات میں اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا، یا علی بتائیے کہ وہ کون سا مرد ہے کہ جس کی تمام عمر و کی عبادت اس کے منہ پر ماری جائے گی اور وہ بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں جائے گا۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا یاد رکھنا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے جو مرد کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اللہ اس مرد کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر دے مارتا ہے، اور اللہ کے فرشتے اس پر مسلسل لعنت بھیجا کرتے ہیں، اور یوں وہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے اور آخرت میں کسی بھی نیکی کا صلہ نہیں پاتا۔ وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا علی کسی عورت پر تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ کیسے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص کسی پر تہمت لگانا یعنی کسی کی عزت کو قتل کرنا ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ کے نزدیک جیسے کسی انسان کو قتل کرنا ایک بدترین گناہ ہے ویسے ہی کسی پر تہمت لگانا اس کی عزت اور شخصیت کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اے شخص کبھی بھی کسی پر تہمت نہ لگانا، خاص طور سے کسی عورت کے بارے میں کبھی کوئی جھوٹ بات نہ کہنا۔ ناظرین آئیے اب جانتے ہیں کہ وہ کون سے 3 وقت ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک کون ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ عورت ہے جو اللہ کے لیے نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ اے بندے یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے تاکہ وہ ہر گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ نے ہر عورت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا تاکہ وہ عورت کے دل کی آواز کو سنے اور فوراً اس کی دعا کو اللہ کے دربار میں پہنچا دے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جب ایک عورت بے پردگی اختیار کر کے زندگی گزارتی ہے تو وہ فرشتے اور اللہ کی رحمت عورت سے دور ہو جاتی ہے، اور یوں عورت دکھ اور تکلیف کا شکار ہوتی ہے۔ اے بندہ خدا یاد رکھنا کبھی بھی کسی باپردہ عورت کا دل نہ دکھانا، کیونکہ نیک عورت کی بد دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی رضا بن کر کائنات میں نافذ ہو جاتی ہے۔ ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے ثابت ہے کہ عورت جب باپردہ حالت میں ہوتی ہے تو اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام ایک عورت کا اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جو وہ پردے کی حالت میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہے۔ اور ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، سوچے اس سے بڑی کوئی اور تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے دار میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھنے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس چلی گئیں۔ انہوں نے اپنے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی بھی نظر نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتیں، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئیں۔ ناظرین ثابت ہوا کہ جب ایک عورت اپنے گھر کے کمرے کے اندر حضور سجدہ ریز ہوتی ہے تو اس وقت وہ سب سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب ہوتی ہے، پھر وہ جو بھی مانگے اللہ عطا فرماتا ہے۔ ناظرین ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے خالق و مالک مجھے یہ بتا کہ اس وقت میں یعنی اس موجودہ دور میں تجھے سب سے عزیز کون ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر تو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے ایک گاؤں میں، وہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام دیال ہے، وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اللہ کے عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو آخر وہ ہے کون اور ایسے کون سے عمل کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کو عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، بڑھتے رہے، اس گاؤں کو پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے، اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، اور نہ ہی آنکھیں ہیں، نہ ہی کان، صرف ایک زبان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے میرے پاک پروردگار، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذہن یہ سوچ رہا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی اے موسیٰ، تو اللہ کا نبی ہوگا، اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں تو اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو عورت کہنے لگی کہ اے موسیٰ، اگر اللہ مجھے قدم دیتا اور میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی تو یقیناً گناہ کرتی، لیکن اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے، اس لیے مجھے ایسے تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر مجھے ہاتھ دیتا تو شاید کہ میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر آنکھیں دیتا تو شاید کہ میں نامحرموں کو دیکھتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانا بجانا سنتی، غیبت سنتی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ صرف مجھے ایک زبان دی تاکہ میں اس زبان سے اس کا شکر ادا کر سکوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، پھر بھی میں تمہیں پہچانتی ہوں۔ تو بتاؤ کہ میں اس کریم و رحیم اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ تو ناظرین، یہ سب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر کسی عورت پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے اللہ، تو اسے چاہیے کہ اسی آزمائش پر راضی ہو جائے اور ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے، کیونکہ ایسی عورت جو آزمائشوں کے باوجود اللہ کی شکر گزار ہوں گی، پھر یہی وہ وقت ہے جب وہ اللہ کے بے حد قریب ہو جاتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں عورتوں کے بیان کردہ اوصاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلے قسم کی عورت جن اوصاف کی حامل ہوگی وہ یہ ہیں: وہ عورت نرم خو ہو، نرم مزاج ہو، بردبار ہو، عفیفہ ہو یعنی پاک دامن ہو، وہ عورت مسلمان ہو، اپنے شوہر سے بہت محبت کرنے والی ہو، وہ عورت زمانے کے حوادثات کے مقابلے میں اپنے شوہر کی مددگار ہو مگر شوہر کے مقابلے میں حوادث زمانہ کی مددگار نہ ہو۔ عفیفہ اور پاک دامن ہونا یہ عورت کا وصف ہے اور سب سے اونچا وصف ہے، جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ دوسرا وصف قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ وہ شوہر کی غیر حاضری میں خیانت نہیں کرتے، بلکہ اپنی عزت و آبرو اور شوہر کے مال و اولاد کی حفاظت کرتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر حفاظت کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ نبی اکرم کا ارشاد گرامی ہے، عورت کو اللہ نے نگہبان فرمایا ہے اپنے شوہر کے گھر کا اور اس کی اولاد کا، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا اور احکام الہی کو بجا لانے والی ہو۔ مسلم کے معنی ہے گردن ڈال دینا۔ جو شخص حکم الہی کے سامنے گردن جھکا دے، ان کو بجا لائے، اس کے احکام سے سرکشی اور انکار نہ کرے، نہ زبان سے انکار کرے نہ دل سے انکار کرے، تو یہ شخص فرمانبردار ہے، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ اور جو شخص حکم الہی سے سن لیتا ہے لیکن ماننے کا جذبہ اس میں پیدا نہیں ہوتا، تو اس کی خواہش نفس اس کو دوسری پٹی پڑھاتی ہے، تو اس کی مسلمانی میں نقص ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ وہ مسلمان ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لیکن اس کی مسلمانی میں نقص پایا جاتا ہے، کیونکہ مسلم تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے گردن رکھ دے، گردن جھکا دے، اپنی ظاہری گردن بھی جھکا دے جیسا کہ ہم سجدے میں جھکا دیتے ہیں، اور دل کی گردن بھی جھک جائے، اپنے چہرے اور وجود والی گردن تو تم نے اللہ کے سامنے جھکا دی لیکن دل کی گردن نہیں جھکی، یہ گردن بھی اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، اس کا ہر منشا اور ہر حکم کے سامنے ہماری گردن جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ تیسری صفت فرمائی کہ لیکن نرم مزاج ہو، کہتے ہیں کہ بدخوئی، سخت زبانی یوں ہو، ہر شخص کے بارے میں عیب ہے، لیکن عورت میں ہو تو زیادہ عیب ہے۔ آدمی کو کبھی درشت خو، بد مزاج، اکھڑ طبیعت اور سختی کے ساتھ بات کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ فطرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، اس لیے زبان میں ہڈی نہ رکھی گئی، ہڈی سخت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے تمام اعضاء میں رکھی ہوئی ہے، زبان میں نہیں رکھی۔ زبان کا نرم ہونا اللہ کو پسند ہے، فطرت نرمی کو چاہتی ہے، اور خاتون خانہ کی زبان تو بطور خاص بالکل ہی نرم ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ خود بھی نرمی کرنے والے ہیں اور نرمی کو پسند کرنے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو سختی پر عطا نہیں فرماتے۔ حق تعالیٰ شانہ کی رحمت نرمی سے کام لینے والے آدمی پر جس طرح متوجہ ہوتی ہے، سختی سے کام لینے والے پر متوجہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ عورت کو نرم خو، نرم زبان اور دھیمے مزاج والی ہونا چاہیے۔ مرد و عورت کی زبان کب نرم و سخت ہوتی ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت میں یہ فرق ہے کہ شروع میں مرد کی زبان سخت ہوتی ہے اور عورت کی زبان نرم ہوتی ہے۔ جوں عمر بڑھتی جاتی ہے، مرد کی زبان نرم ہو جاتی ہے اور عورت کی زبان سخت ہوتی جاتی ہے۔ یہ عجیب تجربہ بتایا ہے کہ عمر کا بڑھنا آدمی کے مزاج کے ساتھ اس کی زبان کو بھی نرم کر دیتا ہے اور عورت کی عمر کا بڑھنا اس کے مزاج اور زبان کو بھی سخت کر دیتا ہے۔ نوجوانی کے زمانے میں عورت جیسی نرم مزاج، شیریں زبان ہوتی ہے، بڑی عمر ہونے کے بعد وہ بات نہیں رہتی۔ خدا جانے کیا قصہ ہے۔ بہرکیف نرم خوئی اور نرم مزاجی عورت کا زیور ہے۔ یہ اس کی حسن و نزاکت کو دوبالا کر دیتی ہے۔ عورت کی چوتھی صفت ہے ودودہ، محبت کرنے والی، اور یہ محبت کرنا انسان کی فطرت ہے۔ بعض داناؤں کا کہنا ہے، اور یہ کہنا صحیح ہے، کہ دنیا میں محبت کا راج ہے، دنیا میں محبت کا سکہ چلتا ہے۔ میرے خیال میں اگر دنیا سے محبت کا عنصر نکال دیا جائے تو اس عالم میں جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، اس جگہ کو جس کو ہم جہنم کہتے ہیں، کچھ فرق نہیں رہے گا۔ صرف ایک محبت کی شیرینی نے اس پورے عالم کو حسین بنا رکھا ہے۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اس تمہارے جسم کے حصے میں سے نکالا کہ عورت کا تقدس و پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین سے لائی ہوئی کسی مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی کہ عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی۔ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، بات بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انسان جسم میں دل اور دل سے بہت نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے جو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑھنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تو انہیں اپنی قدرت سے شکل عطا کی، پھر اپنی روح پھونکی اور عزت و شرف کے ساتھ جنت میں بسایا۔ تو جنت کی ساری نعمتیں ان کے سامنے تھی، مگر ایک جگہ دل میں عجیب سی خلش موجود۔ آدم جنت کی نہروں کے کنارے بیٹھے پھولوں کو دیکھتے، پرندوں کی آواز سنتے، مگر دل میں ایک ایسی تنہائی کی کیفیت تھی جسے کوئی نعمت کم نہ کر پاتی۔ وہ اللہ سے عرض کرتے، یا رب تو نے مجھے بہت کچھ دیا، مگر میرے دل میں ایک خلا ہے، ایک چاہت ہے جو پوری نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کے دل کی اس نرم مگر گہری خواہش کو جان لیا اور فیصلہ کیا کہ آدم کے لیے ایک ایسا وجود بنا لیا جائے جو ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو، جس کے اندر احساس ہو، نرمی ہو، محبت ہو اور سکون ہو۔ اب سوال یہ تھا کہ عورت کو کس طرح پیدا کیا جائے؟ کیا وہ بھی مٹی سے بنے؟ کیا وہ بھی زمین کے اجزاء سے تخلیق ہو؟ مگر اللہ علیم و حکیم ہے، اللہ جانتا تھا کہ عورت کو مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ آدم سے الگ ہو کر بنے، جسے دو مختلف مخلوقیں ایک ساتھ رکھی جائیں۔ لیکن اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان ایسا رشتہ رکھنا تھا جس میں جدائی نہیں، تکمیل ہو۔ اس نے چاہا کہ عورت آدم سے الگ مخلوق نہ ہو، بلکہ ان کا حصہ ہو، ان کی روح کا سکون ہو، ان کی وجود کی ہم آہنگی ہو۔ اس لیے اللہ نے عورت کو مٹی سے نہیں بلکہ آدم کے جسم کے قریب ترین، دل کے قریب ترین جگہ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ہلکی سی نیند عطا کی، پھر ان کی ایک پسلی سے ہوا کو پیدا کیا۔ اب سوال ہے کہ پسلی ہی کیوں؟ اللہ نے اس میں بھی حکمت رکھی۔ پسلی دل کے قریب ہوتی ہے، پسلی نرم ہوتی ہے، ٹوٹے تو سیدھی نہیں ہوتی، مگر اسی نرمی میں تحفظ ہے، اس نرمی میں طاقت ہے۔ اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کر کے اعلان کر دیا کہ یہ وجود نرمی رکھنے والا ہوگا، محبت دینے والا ہوگا، احساس رکھنے والا ہوگا، مگر ساتھ ہی خاندان کو تحفظ دینے والا ہوگا۔ عورت اگر مٹی سے بنتی تو اس کے اندر وہ لطفات نہ ہوتی جو اللہ نے اس میں رکھی، وہ لطیف جذبات، وہ ممتا، وہ صبر، وہ برداشت، وہ بے لوث محبت، یہ سب اسی نرمی والے مادے سے آتے ہیں جو پسلی میں تھا۔ عورت مٹی سے نہ بن سکی کیونکہ اللہ نے اسے انسان کی تکمیل بنانا تھا، مقابل بنانا نہیں۔ اللہ نے اسے آدم کی پسلی سے پیدا کر کے یہ ظاہر کیا کہ عورت مرد کی دشمن نہیں، مقابل نہیں، بلکہ اس کے پہلو کے ساتھی ہے، اس کی تنہائی کا مداوا ہے، اس کی زندگی کی ہم سفر ہے۔ اگر وہ سر سے پیدا ہوتی تو برتری کا دعویٰ کرتی، اگر پاؤں سے پیدا ہوتی تو اسے روندنے کا تصور پیدا ہوتا، مگر پسلی سے پیدا ہوئی تاکہ مرد کے برابر چلے، دل کے قریب رہے اور دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ عورت کی تخلیق کوئی جسمانی مرحلہ نہیں بلکہ
بلکہ اللہ کی طرف سے محبت کا اعلان تھی۔ عورت آدم کی تخلیق کا دوسرا باب نہیں بلکہ آدم کی زندگی کی تکمیل تھی۔ اسی لیے عورت کو سکون کہا گیا، اسے لباس کہا گیا، اسے رحمت کہا گیا۔ عورت مٹی سے نہیں بنی کیونکہ اسے وجود نہیں بنانا تھا، اسے تعلق بنانا تھا، رشتہ بنانا تھا، زندگی بنانا تھا۔ اس لیے عورت کی تخلیق دراصل محبت کی تخلیق تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔